बाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। आखिर अज़हरी मियाँ इन शरई ख़राबियों से कब करेंगे तौबा। अभी अभी एक मज़मून व्हाट्सएप पर नज़र से गुज़रा जिसमें अज़हरी मियाँ की हिमायत करते हुए मुनाज़रे का चैलेंज तक दे डाला, लेकिन शायद अज़हरी मियाँ कमोबेश 1.5 साल से ज़ायद अरसे तक नींद की आगोश में थे और तमाम सवालात शरइया जो अज़हरी मियाँ से हो रहे थे उनको सरफ़ निगाह किए हुए थे और अब भी किए हुए हैं। जैसा कि हज़रत मौलाना ग़ुलाम सिद्दीक़ साहब बरकाती की अज़हरी मियाँ के फ़ैसले पर 2 किस्तें और हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू नासिर साहब की 6 किस्तें जो अब तक व्हाट्सएप के ज़रिए मंजर आम पर आ चुकी हैं और जो अज़हरी मियाँ के सिलसिले वार शरई ख़राबियों पर मुश्तमिल हैं, सारी किस्तों की शरई एतराज़ात व मुतालबात के जवाबात से अज़हरी मियाँ अभी तक आजिज़ हैं। शरीयत मुताहरा की रोशनी में हम अज़हरी मियाँ की शरई ख़राबियों में से सिर्फ चंद ही का ज़िक्र पर अभी इक्तिफ़ा करते हैं और जिसको कम व बेश 50 से ज़ायद अज़हरी मियाँ की शरई ख़राबियों को देखना हो तो वो हज़रत मौलाना अबू नासिर साहब क़िबला के मज़ामीन की तरफ रुजू लाएँ। नंबर 1, अज़हरी मियाँ से सवाल हुआ कि ज़ैद इलियास को पादरी कहता है, क्या हुक्म है। अज़हरी मियाँ की तरफ से जवाब दिया जाता है, ज़ैद ईमान तजदीद निकाह तजदीद बैत करे। सवाल होता है कि ज़ैद का वालिद इलियास को काफिर कहता है, क्या हुक्म है। जवाब दिया जाता है, कोई हुक्म नहीं। दोनों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। इलियास को पादरी कहने पर तौबा तजदीद ईमान और इलियास को काफिर कहने पर कोई हुक्म नहीं। क्या जवाब है इसका। नंबर 2, सुन्नी को देवबंदी कहा जाता है। सुन्नी को देवबंदी कहने पर अज़हरी मियाँ कहते हैं, कोई हुक्म नहीं, शोहरत की बुनियाद पर कह दिया। नंबर 3, अज़हरी मियाँ से किसी ने नागपुर से सवाल किया कि एक शख्स कहता है कि आपके भाई हज़रत रिहान मिल्लत ने आपको काफिर कहा और सबूत में इश्तिहार वगैरह दिखाता है। अब अज़हरी मियाँ जवाब देते हैं, इस इल्ज़ाम की वाक़इयत बताना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, मुझसे सवाल करना चे मायनेदारत। ये लोग बताएं बेसबूत शरई किसी मुसलमान को काफिर कहने वाले का क्या हुक्म है। जो किसी को बेसबूत शरई काफिर कहे बहुक्म हदीस शरीफ कुफ्र उसी पर पलटता है। उन हासिदीन के हाथ सिवाय इन चंद इश्तिहारात के कुछ नहीं और महज इश्तिहारी बातें, हुज्जत शरइया नहीं। ज़िया की बात आई तो शोहरत हुज्जत शरइया हो गई, ज़िया की बात आई तो शोहरत हुज्जत शरइया हो गई और जब अपनी बात आई तो फ़ौरन इनकार। दोनों तहरीरें उनके हमारे पास मौजूद हैं। क्या जवाब है इसका। नंबर 4, अभी हालिया दिनों में एक रिगार्डिंग साहिब सज्जादा आस्तान आलिया रज़विया बरेली शरीफ की अज़हरी मियाँ के दामाद शुएब नईमी के ताल्लुक़ से आई, जिसमें उन्होंने फरमाया कि उसके रिश्तेदार देवबंदी वहाबी हैं और उसी में हज़रत फरमाते हैं कि अजद मियाँ के दामाद सलमान का सगा फुप्पा कट्टर देवबंदी है और उनके यहाँ आना जाना भी है, खाना पीना भी है। दूसरी रिकॉर्डिंग में है कि शुएब ने अपने देवबंदी रिश्तेदार की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसकी तस्दीक नवाज़ हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत जमाल रज़ा ख़ान साहब ने फरमाई। तो अब आप ही बताएं कि आप पर और अजद मियाँ पर क्या हुक्म शरई आयद होता है और इस सिलसिले में हज़रत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला और हज़रत जमाल मियाँ साहब से कब मुनाजरा करेंगे। नंबर 5, जैसा कि ये ख़बर शहर बरेली शरीफ में काफ़ी दिनों से मशहूर है कि अज़हरी मियाँ के बेटे के एक मशहूर गैर मुक़ल्लिद से बड़े गहरे रवाबित सिर्फ पैसे की बुनियाद पर है और जमात रज़ा मुस्तफ़ा का उसके पास ओहदा भी है। इस सिलसिले में जब मुतालबा किया जाता है तो अज़हरी मियाँ की तरफ से जवाब मिलता है कि हमने तौबा करा ली। अब अज़हरी मियाँ जवाब दें कि ऐसे संगीन मामले में एलानिया तौबा ज़रूरी थी कि नहीं और इससे मुताल्लिक़ हज़रत मुफ्ती अबू नासिर साहब के सवालात जो किस्त शशुम में हैं उनके कौन जवाबात देगा। जबकि लोगों का कहना है कि आज भी उसका गैर मुक़ल्लिदों वहाबियों के साथ उठना बैठना, उनकी मजलिसों मस्जिदों में आना जाना है और डीपी पर उसका ये कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नंबर 6, दिल्ली के एक जलसे में एक ऐसे शख्स को बुलाया गया जिसने माअज़ल्लाह रशीद अहमद गंगोही को मुजद्दिद लिखा, जबकि हुजूर आला हज़रत क़ुद्दसा सर्रुहु की किताब मुस्तताब हुसामुल हरमैन शरीफ ऐलान कर रही है कि ऐसे काफिर हैं कि उनके अक़ाइद बातिला को जानने के बाद भी उनके कुफ्र व अज़ाब में कोई शक करे वो भी काफिर है। इसका जवाब अज़हरी मियाँ की तरफ से ये दिया गया कि कुफ्र का हुक्म इल्म पर है, अदम इल्म पर नहीं।
فوراً سوال کیا گیا کہ اب اظہری میاں اور ان کی ٹولی پر لازم ہے کہ فوراً اس شیخ کے سامنے حسام الحرمین شریف پیش کریں۔ اگر وہ شیخ حسام الحرمین شریف پڑھنے کے بعد اس کی تصدیق و تائید کریں تو ان کی تصدیق و تائید نامے کو فوراً عام کریں جس طرح اس اشتہار کو عام کیا گیا، اور اگر تصدیق سے انکار یا سکوت کریں تو فوراً اس کے تکفیر نامے کو عام کیا جائے، اور اظہری میاں کا اشتہار میں نام اور اس کے ساتھ شرکت کرنے پر اس سے توبہ کر کے اپنا توبہ نامہ عام کریں۔ لیکن ہائے افسوس، کوئی جواب نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اظہری میاں کی حمایتیوں اور خود اظہری میاں نے اپنی تحریرات و تقریرات کو دلیل شرعی حجت قاطعہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہیں یا کرتے رہیں سب صحیح، معاذ اللہ رب العالمین؟ آخر کیوں اس کا جواب نہ دیا گیا؟ نمبر 7، راجستھان کی بھلواڑہ کی قلندری مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو اظہری میاں فتویٰ دیتے ہیں کہ قلندری مسجد کا مسجد ہونا ثابت نہیں، جبکہ وہ مسجد وقف بورڈ میں درج ہے اور رجسٹرڈ بھی ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسجد کا وقف بورڈ میں درج ہونا ثبوت مسجد کے لیے کافی ہے۔ لیکن ابھی ضیاء المصطفیٰ گھوسوی نے شاید عوام کے خوف سے اپنا رجوع نامہ نیٹ پر ڈالا، لیکن اظہری میاں کا ابھی تک توبہ نامہ رجوع نامہ نہیں آیا۔ اس کی بھی پوری تفصیل حضرت مفتی ابو الناصر صاحب کی قسط سوم میں آ چکی ہے، ابھی تک جواب نہ دارد۔ آخر کیوں؟ نمبر 8، مولوی تطہیر ٹانڈوی، جس نے معاذ اللہ رب العالمین امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بے بس کہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاطی گنہگار کہا، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین زانی تک کہہ ڈالا۔ کہیں لکھا کہ اللہ والوں کا ذکر کرتے کرتے لوگ کہیں اللہ ہی کو نہ بھول جائیں، اللہ والوں کا ذکر اگر اس منزل کو پہنچ جائے کہ اس سے ذکر خدا مٹنے لگے تو یہ خالص بدعت سیئہ ہے۔ کہیں لکھا مزارات پر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو مندروں گردواروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں لکھا کہ اگر اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مزہ نہ آئے تو اللہ والوں کی یادیں اور ان سے عقیدت اور ان کے نعرے یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہیں لکھا کہ دیندار تو نہ رہے، دین کے ٹھیکیدار بہت ہو گئے، خدا والے تو چلے گئے، خدا کو بھلا کر اپنی پرستش پوجا پاٹ میں لگانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل گئے۔ کہیں لکھا نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ کر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا جو دستور ہے اس کو کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے، خاص کر علماء کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ درگاہوں پر حاضری دینے والے مسلمانان اہل سنت کی بابت لکھا، جوے شراب حرام کاریوں کے عادی ہیں۔ مختصراً میں نے یہ باتیں پیش کی ہیں، تفصیل کے لیے اس کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ لیکن افسوس اظہری میاں کا اس کو خلافت دینا، اپنے ممبر پر اس کی تقریریں کروانا، پھر عوام کے اٹھتے ہوئے مطالبات کے ڈر سے 2 اکتوبر 2016 کو یہ کہہ دینا کہ جو باتیں قابل حذف ہیں نشانات لگا دیے ہیں، مولانا موصوف یعنی تطہیر نے ان کو بہت جلد حذف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ میسج انہی کی فرمائش پر جاری کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اظہری میاں کے اس بیان کے کم و بیش 1 مہینے بعد شائع ہونے والی کتاب کچھ اور الزامات کی تردید، صفحہ نمبر 17 پر تطہیر لکھتا ہے، میری کتاب 10-12 سال سے شائع ہو رہی ہے، کافی اہل علم کی نگاہوں سے بھی گزر چکی ہے، اگر کوئی نقص تھا تو وہ حضرات نشاندہی فرماتے۔ افسوس اظہری میاں کہتے ہیں قابل حذف عبارتوں پر نشانات لگا دیے گئے ہیں، اور تطہیر اس کے بعد کتاب لکھ کر یہ کہے کہ میری کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے، تو اب آپ ہی بتائیں کہ تطہیر جھوٹا ہے یا اظہری میاں؟ لیکن اس کے بعد بھی اظہری میاں کا خلافت دینا، حمایت کرنا اور اس کا رد کرنے والوں سے مخالفت کرنا، کیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا اسی کا نام شریعت ہے؟ نمبر 9، اظہری میاں کا ادھر مسلسل 8-10 سال سے یہ بیان آنا کہ دعوت اسلامی والے مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، ان سے دور رہیں، اور ان کے دارالفتہ کے مفتیوں کا دعوت اسلامی کے خلاف تحریری فتویٰ جاری کرنا کہ یہ دعوت اسلامی والوں کی کھلی گمراہی شیطان کی ہمراہی ہے۔ لیکن اظہری میاں کا اسلم اتاری جو کہ دعوت اسلامی کا اہم رکن ہے، اس کو خلافت دینا اور اس کے خلافت نامے کو اپنی سوانح میں چھپوانا خود ان کی ہی حکم سے شرعاً کیسا ہے؟ کیا یہ گمراہ گری کھلا تعاون نہیں؟ اسی دعوت اسلامی سے متعلق گوا کی اپنی تقریر میں یہ کہنا کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی ایک شاخ ہے، لیکن ناگپور میں تقریر میں یہ کہنا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے، اس تضاد بیانی کا کیا جواب ہے؟ نمبر 10،
اظہری میاں کے مدرسے جامعۃ الرضا کی مسجد میں کھلے عام وہابی دیوبندیوں کا نماز پڑھنا، جس کے آج بھی عینی شاہد موجود ہیں، لیکن جب علماء حق نے پوچھا کہ گستاخ خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مسجد میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ سننے میں آیا کہ امتحان کا سینٹر ہے، اس میں تو دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، قادیانی، کوئی بھی بد مذہب آ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ نمبر 11، اظہری میاں کے بیٹے ازجد نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے بس ثابت کرتے ہوئے ہری مسجد کی تقریر میں یہ کہا کہ جزوی طور پر یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ حضور اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں رب کا مقابل سمجھے رسول کو اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں، ان کی عزت حق سے جدا ہے، دونوں کی تول کراتے یہ ہیں۔ تفصیل کے لیے اعلی حضرت قدس سرہ کی کتاب مستطاب الاستمداد کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی تقریر میں دوسری جگہ ازجد نے کہا، اس نے یعنی مولوی تدین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں لیا ہے؟ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی تدین نے اپنی کتاب میں اسی عبارت سے معاذ اللہ بے بس ثابت کیا، لیکن ازجد کا کہنا یہ ہے کہ اس نے تدہیر نے نام کہاں لیا ہے، جبکہ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسالہ مبارکہ الاستمداد شریف میں اسماعیل دہلوی کی اسی طرح کی خبیث عبارت کا شدید رد فرمایا، تو اس وقت بھی اس کے چیلوں نے بھی یہ چلانا شروع کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج وہ بولی اپنے آپ کو اظہری میاں کہلانے والے بول رہے ہیں، تو گویا انہوں نے اپنی یہ خبیث بولی بول کر حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر وہابیوں کے الزام کو صحیح قرار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیز حضور اعلی حضرت قبلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ سے مقابلہ کرنے کو شرک جلی فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے بس کہنے والے کو مریض القلب، بددین، گمراہ، مستحق عذاب شدید فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں سلطان اسلام اسے قتل کرے گا، زمین کو اس کی ہستی ناپاک سے پاک، اور عام مسلمانوں کو اس کی صحبت مجالست سے احتراز لازم۔ نیز اظہری میاں اور ان کی پوری ذریت کا کان کھول کر سن لے کہ آگے حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حالت شر و ضلالت پر جو اس کے معاون ہیں سب اسی کے مثل ہیں، اور ان سب کے یہی احکام، لہذا کیا اب اظہری میاں پر سب جاننے بوجھنے کے بعد بھی تطہیر کی حمایت کرنے پر وہی حکم عائد نہیں ہوگا؟ اظہری میاں کے فتوے کی کتاب میں کسی نے سوال کیا کہ عمر نے زید کو دیوبندی کہا ہے بے ثبوت شرعی، تو کیا حکم ہے؟ تو اظہری میاں جواب دیتے ہیں دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کے سبب کافر، مرتد، بے دین ہیں۔ کسی سنی صحیح العقیدہ کو دیوبندی کہنا بلا شبہ کافر کہنا ہے، اور سخت گالی ہے جو عمر نے زید کو دی۔ صورت مسئولہ میں توبہ لازم ہے، اور تجدید ایمان و تجدید نکاح جبکہ بیوی رکھتا ہو۔ واہ جناب، جب زید کے بجائے آپ کا یار ضیاء المصطفیٰ گھوسوی نے کے بارے میں وہی مسئلہ پوچھا گیا تو جواب کیا ملا؟ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ افسوس افسوس، اپنے کو شرع کا قائد ہونے کا دعویٰ کرنے والے کس طریقے سے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دیجئے جناب ان سوالات کا فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں جواب، اور ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعطائے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما و بفیض حضور پرنور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و بکرم سلطان الہند حضرت عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بفیضان حضور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بطفیل حضور مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اظہری میاں تا قیامت انشاءاللہ العزیز اس شرعی مواخذات کا جواب نہیں دے سکتے۔ آخر طریقے سلامت وہی کہ توبہ صحیحہ شرعیہ کر کے بری ہو جائیں۔ فقط فقیر محمد تسلیم رضا، بلرام پور، یو پی۔